روزانہ کمانے والا آدمی تھا، زکات نہیں دے پایا، مگر متقی تو ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ہے جو زکات بہت نکالتا ہے پھر بھی متقی نہیں، حج تو 10 کر آیا ہے مگر متقی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ریاکاری میں زکات دے رہا ہے، اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے حج کر رہا ہے، اپنے آپ کو صاحب خیر اور مخیر کہلوانے کے لیے زکات دے رہا ہے، لوگوں کو نمائش کرنے کے لیے، تو وہ 10 لاکھ روپے بھی زکات میں دے، متقی نہیں ہو سکتا۔ نمازی ہو سکتے ہیں، دن رات نمازیں پڑھ جائے لوگوں کو دکھانے کے لیے، مگر نمازی تو ہوں گے آپ۔ دنیا کہے گی کہ نمازی ہے، مگر اللہ کے ہاں متقی نہیں مانے جاؤ گے۔ اللہ کے ہاں متقی وہ ہے جو اپنے اعمال اور اپنا ایمان صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے۔ تو نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم یعنی تمام احکامات خداوندی کو بجا لاتے ہیں، شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ بہت بڑے نمازی ہیں، بڑے روزے دار ہیں، اور تو ریاکاری بھی نہیں کرتے، زکات بھی بہت خاموشی سے ادا کر دیتے ہیں۔ حج کرنے گئے تو وہاں بھی اپنے آپ کو حاجی نہیں کہلوائے، پھر بھی متقی نہیں، کیوں؟ آپ کبھی جوا کھیلتے ہیں۔ پتا چلا کہ جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو کرنا ہی ہوں گے، اور جو حرام و مکروہات ہے اس سے بچنا ہوگا۔ نماز پڑھو بنا خالص اللہ کے لیے نماز پڑھو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، مگر رشوت لے لیتے ہیں، متقی نہیں۔ تو یہ سارے کام جو کرنے کے ہیں وہ کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، یعنی پوری شریعت کے احکامات کی پابندی کے ساتھ، تو پھر آپ متقی ہوئے۔ جب عمل ہوگا، نام و نمود کے لیے عمل ہوگا تو متقی ہوگا، سیدھی بات ہے۔ کیونکہ یہ غیب کی بات ہے بھائی، کون متقی ہے کون نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، ہم کیا جانتے؟ ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو اتنے بڑے جاہل ہیں کہ ہم تو یہی نہیں جان پاتے کہ یہ آدمی مسلمان بھی ہے کہ نہیں، خدا جانتا ہے۔ تو دیکھ رہے مسلح دبا ہوا ہے، لوٹا ہاتھ پہ پکڑے ہوئے، مسواک لگی اندر بھی ایمان والے، اللہ ہی حال جانتا ہے کس کا ایمان ہے، ہمیں کیا پتا، ہم کیا جانے؟ ہم تو تمہارے پیچھے نماز بھی پڑھ لیں گے، ہم تو تمہارے جنازے کی نماز بھی شروع، ہمیں کیا پتا؟ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے کہ کون ایمان والا تھا کون نہیں تھا۔ اعتبار ایمان کا عند اللہ ہے، عند الناس ایمان کا اعتبار نہیں۔ لوگوں کے درمیان تم مسلمان ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جنت میں بھی چلے جائے، نہیں ہوگا۔ عند اللہ تم مومن ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان تمہیں اپنے قبرستان میں نہ دفنائے، تمہیں کسی ریگستان میں دبا دیا جائے، تمہیں کسی دریا برد کر دیا جائے، تمہارے جس جنازے کو آگ لگا دی جائے، مگر قیامت کے دن تمہیں جنت میں ڈالا جائے گا، کیونکہ تم اللہ کے نزدیک مسلمان۔ اعتبار اس کا ہے جو اللہ کے نزدیک۔ مومن 3 طرح کے ہیں، بتایا آپ کو، عند اللہ اور عند الناس مومن، کہ اللہ کے نزدیک بھی مومن ہو اور مسلمانوں کے نزدیک بھی مومن ہو۔ دوسرا مومن جو صرف عند الناس مومن ہو، اسے منافق کہتے ہیں، ہمیں لوگوں کے درمیان کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کر رہا ہے، مگر دل سے نہیں مانتا، تو اللہ تو اس کو مومن نہیں سمجھتا، بندے سمجھتے ہیں۔ ایک ہے عند اللہ مومن، عند الناس مومن، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ایمان والا نہیں، مگر اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا ہے۔ تو اب جو اللہ کے نزدیک ایمان والا ہے وہی جنت کا حقدار ہے، لوگوں کے درمیان ایمان والا حقدار نہیں ہے جنت کا۔ لوگوں کے درمیان جو کلمہ گو تھا، لوگ جس کو مسلمان سمجھتے تھے، اس کے جنازے کی نماز سے تو اللہ نے اپنے حبیب کو روک دیا، فرمایا کہ منافق ہے، اس کی نماز نہ پڑھیے، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجیے کہ اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے، اگرچہ مدینے والوں کے سامنے کلمہ پڑھتا ہے، تو قرآن گواہ ہے اس پر۔ تو ہم تو کسی کی ایمان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم تو اس کو نہلا دیں گے، کفن پہنا دیں گے، خوشبو لگا دیں گے، یہ الگ بات ہے کہ فاتحہ کو منع کر دیتے، مگر دفنایا تو مسلمانوں کو بتا نہیں جاتا۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کون ہے مسلمان کون نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں، ہم تو یہاں تو بات ظاہر پہ جو ہے اسی پہ بات لگی جو ظاہر۔ تو تقویٰ یہ اللہ کے نزدیک اعتبار والی چیز ہے، بندوں کے درمیان تقویٰ دکھا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہمارا تقویٰ ثابت ہو جائے، وہ کب ثابت ہوگا؟ جب اس نے فرمایا ھدی للمتقین، تو تقوی والوں کے لیے کتاب ہدایت۔ تقوی والا کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہیں
جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی تمام فرائض و واجبات کی پابندی، محرمات اور مکروہات سے اجتناب، شریعت پر عمل، دو چیزیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ کنجوس آدمی مومن نہیں ہو سکتا، بخیل مومن نہیں ہو سکتا، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ کنجوس متقی کیسے ہوگا؟ متقی کی تو آخری فصل یہی، آخری قید یہی ہے متقی ہونے کے لیے کہ کنجوس مت ہونا، بخیل نہ ہونا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے، مما رزقناہم ينفقون، کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اسراف کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے اللہ نے، انفاق کا استعمال کیا ہے۔ فرق ہوتا، اسراف کہتے فالتو خرچے کرتے ہے نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ ہے فضول خرچی کرنے والے۔ مگر انفاق، منفق، ينفقون، اس کا مطلب ہوتا ہے کار خیر میں خرچ کرنا، اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرنا، مسجد بنانے میں خرچ کرنا، علاج کرانے میں کسی غریب کا خرچ کرنا، کسی یتیم اور یسیر اور بیوہ کی کفالت کر لینا، مدرسہ بنا دینا، تعلیم کے اوپر خرچ کر دینا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، مخلوق خدا کو آرام پہنچانے کے لیے خدمت خلق میں خرچ کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر رسول اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کرنا، انہی کیفیات کے ساتھ خرچ کرنا جس کیفیت کا ذکر کر دیا گیا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے خبر نہ ہو، دکھاوا نہ کرو، خاموشی سے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ تم خاموشی سے دو، رات کے اندھیرے میں دو تو وہ دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں دو تو وہ دیکھتا ہے، تم چھپا کر دو تو وہ دیکھتا ہے، اعلان کر کے دو تو وہ دیکھتا ہے، سرًا وعلانیہ، چاہیں جیسے دو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیفیت بتا دی گئی کہ کیسے دینا، خلوص کے ساتھ دینا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ جو بہت زیادہ دولت دے گا وہ زیادہ بڑا متقی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیں نفسیات ہے، مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہو۔ اب ہم نے اگر 2 روپے دیے ہیں تو 10 لاکھ روپے تو نہیں دے دے گا، ہم نے دیے ہی 2 روپے تھے تو اس میں سے 54 نہیں دے گا۔ کسی کو ہم نے 10 لاکھ دیے ہیں تو ہو سکتا 50,000، تو اس کا 50,000 اس کا 54 نہیں، تقابل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے دیا اس میں سے دو، ہم اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ دو، فرمایا جو ہم نے دیا ہے اس میں سے دو۔ ہم نے دیا ہی اسے 10,000 تھا، اس نے 100 روپے مسجد کو دے دیا۔ اب یہ وہ لوگ سوچیں، اب یہاں سے 2 باتیں بہت غور سے سنیں۔ ایک تو حرام کی کوششوں سے کمائی ہوئی حرام کی کمائی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ جوا کھیل کر پیسے لاؤ اور یہ نہیں کہہ سکتے اللہ نے بہت کہہ سکتے ہیں آپ، یہ شراب بیچ کر پیسے لاؤ اور تجوری میں رکھو، لکھو ھذا من فضل ربی، مفتی صاحب کا فتویٰ آئے گا کہ توبہ کرو، یہ توہین کر رہا ہے اللہ کی طرف، گستاخی ہے یہ، حرام طور سے کمائی ہوئی کمائی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ جو ہم نے دیا ہے اس کا مطلب ہو گیا حلال کمائی، جو بھی حلال کمائی آپ نے، اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ مزدوری آپ نے کی، پسینہ آپ نے بہایا، شام کو جب اجرت لے کر آئے تو اللہ کرائے گا یہ بندے دل چھوٹا نہ کرنا، یہ تو ہم نے تمہیں دیا۔ اب تم اس چکر میں نہ رہنا کہ کل کیا ہوگا، برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ارے جو ہم نے دیا ہے اس کی برکت کون چھین سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ یہ جو 100 روپے کما کر لائے ہو اسی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، کیونکہ ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم اس میں گھٹنے نہیں دیں گے۔ جو اللہ کا پیسہ ہو اس میں کوئی بے برکتی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کا مال ہو اس میں کوئی بے برکتی ہوگی؟ کوئی بندش ہو جائے گی؟ کوئی روزی روک لے گا؟ کوئی نہیں کر پائے گا۔ اللہ فرما رہا مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے ان کو، تمہارے پسینے بہنے کو اللہ کہتا ہے تو ہم نے دیا ہے، یعنی آپ کی کمائی ہوئی چیز اللہ اس کو اپنے طرف منسوخ کر رہا ہے۔ پتا چلا کہ حلال کی روزی جو کماتا ہے اس کے گھر میں جو چولہا جل رہا ہے، جو اناج اور غلہ آ رہا ہے، یہ اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا رزقناہم، یہ رزق ہم نے اس کو دیا۔
وہ چاہے 1 روپیہ ہو کہ 1 لاکھ روپے ہو، اس میں بے برکتی نہیں ہو سکتی. بس یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ نے دیا، اللہ روزی دینے والا. آپ دیکھیں کہ ایک امام جس کو 3000 روپے تنخواہ ملتی ہے، صاف ستھرے کپڑے، ایسا لگا ہوا، گلے میں رومال، پریس ہوئی کپڑوں، مگر ایک ماسٹر صاحب ہیں جن کو 50,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، کالر گندا ہے، بٹن تک میلے ہو چکے ہیں شرٹ کے، جوتے پہ پالش نہیں ہے، ہمیشہ پریشان ہے. کیا بات ہے؟ یقین اور اعتماد. یقین کر کے دیکھو، حلال کی روزی کماؤ اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ نے عطا کیا. پھر کسی نہ دعا کی ضرورت ہے، نہ تعویذ کی ضرورت ہے برکت کے. اللہ کے مال میں بے برکتی کون کر لے گا؟ آپ کیا صحابی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے مال میں ابلیس ڈنڈا مار دے؟ شیطان کی مجال ہے، کسی جنات کی مجال ہے کہ آپ کی تجوری میں سے جیب میں سے 10 کروڑ بھیج دے؟ اللہ کرم میں نے دیا ہے یہ. اور جب وہ کہتا ہے کہ رزقناہم، جب وہ اپنی طرف نسبت کر لیتا ہے کسی چیز کی تو اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اس کا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، نحنو نزلنا الذکر. جب اس نے اس ذکر کی نسبت اپنی طرف کر لی، فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کر رہا ہے. یہاں سے اشارہ ملا کہ جس چیز کو اللہ پسند کر لے، اپنی طرف منسوب کر لے، پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ. تو یہ ہم نے دیا ہے. تو جو اور حلال کمائی یہ اللہ کی عطا ہے. دیکھو حرام کمائی بھی اللہ ہی دیتا ہے، مگر کہہ نہیں سکتے یہ بات. تو شیطان دے جاتا ہے کیا؟ مگر یہ بات کہیں نہیں جا سکتی، بے ادبی ہے. یہ شراب بیچ کے لایا پیسہ تو کیا کسی نے ابلیس نے دیا؟ ابلیس تو رازق ہو نہیں سکتا، مگر یہ بات کہیں گے نہیں آپ. خوش ہو کر اعلان کے طور پر رکشہ چلایا، مزدوری کی، جھاڑو لگائی، چھوٹے سے چھوٹا کام کیا، ٹھیلا لگا لیا، حلال کی کمائی. 10 روپے کمائے، اللہ نے ایک حرام سے کمائے ہوئے پیسوں پر لعنت بھیج دی اور تمہارے خون پسینے کی حلال کی کمائی کہا کہ یہ ہماری ہے. رزقناہم، یہ ہم نے تمہیں دیا. یہ بات بھی یاد رکھو کہ جس کے یہاں مزدوری کر رہے ہو وہ رازق نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ چکا رزقناہم، یہ تو ہم دیتے ہیں. تو ہم نے دیا ہے تو جو اللہ دے. اب جس کو یہ یقین ہو کہ ہمارے گھر میں جو مال و دولت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، بس وہی شخص کار خیر میں پیسے دیتا ہے. جس کو بھی یقین ہوتا ہے، اور جس کو یقین نہ ہو اللہ پر، وہ پھر آگے بڑھ کر کار خیر میں مدد نہیں کر سکتا. آپ کو معلوم ہے جب نبی کریم نے اعلان کیا، جب مدینے میں اعلان ہوا کہ نبی کریم تشریف لا رہے ہیں اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ضرورت ہے، تو معلوم ہے کیا کہہ نہیں دیا لوگوں نے لا کر. حضرت رمیسہ نے اپنے 10 سال کے بچے سے ہاتھ میں پکڑ کر ہاتھ لائی اور کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا تحفہ. اہل مدینہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں تھا. یہ 10 سال کا بچہ انس بن مالک ہے، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. مدینے کی گلیوں میں حضرت بلال سے اعلان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، اسلام کو آج تمہاری جانوں کی ضرورت ہے، تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے، تمہاری قوت کی ضرورت ہے. اے مدینے کی غیور ماؤں، اپنے نوجوان بیٹوں کو نہلا دھولا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو کہ اسلام کو لشکر کی ضرورت ہے. تو ایک ایسی ماں کہ جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا رو گئی. چھوٹا سا بچہ تھا، رونے لگی. بچے نے کہا کہ اماں کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سب عورتیں اپنے نوجوان لڑکوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والی ہیں. آج فجر کی نماز کے بعد عورتیں اپنے اپنے نوجوان بچوں پر فخر کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی. میں محروم رہ گئی، تو چھوٹا ہے. بچے نے کہا تم محروم کیوں ہوتی ہو؟ یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ کیسا بچہ لانا ہے؟ تم مجھے لے کے چلو، مجھے لے کے چلو. تمہارا کام ہے پیش کر دینا بس. تمہارا کام تو صرف پیش کرنا ہے، باقی کا کام تو رسول اللہ جانے، اللہ جانے. کیا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تم تو گردن جھکا دو. تو چھوٹا معصوم بچہ اپنی ماں سے کہتا کہ تم مجھے لے کر چلو، ورنہ کل کیا ہوگا کہ مدینے کے لوگ کہیں گے کہ ایک گھر سے کوئی نہیں آیا، نوجوان نہیں تھا کوئی، تو کیا ہوا؟ مجھے لے کے وہ عورت لے کر گئی.
دور کھڑی ہو گئی, رسول اللہ نے بلایا کہ یہ عورت کیوں کھڑی ہے, گود میں بچہ ہے. کہا یا رسول اللہ میں یہ لے کر آئی ہوں, آپ بلال نے اعلان کیا صبح میں فجر کے وقت میں یہ لے کر آئی. فرمایا تو چھوٹا بچہ. کہا کہ یا رسول اللہ اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کر لیں, جب کوئی تلوار لگے تو اس کو آگے کر دیا جائے, کہ جب آگ بھڑکانے کے لیے بڑی لکڑیوں سے پہلے چھوٹی سوکھی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں, تو جب میدان کارزار میں اسلام کے جہاد کی آگ بھڑکے گی تو میرے بیٹے کو بھی اس میں شریک کر لیا جائے. آپ نے فرمایا کہ یہ امانت ہے, اس کو پال پوس کر بڑا کرو, انشاءاللہ اس کو قبول کر لیا. نیت اچھی ہونی چاہیے. صدیق اکبر کو آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے. کیا سمجھتے ہیں, بڑے بڑے ڈبل بیڈ, بڑے بڑے اے سی لگے ہوئے تھے گھر میں, کہ سارے 10 اے سی تھے, 10 اے سی اتار کرتے تھے. 5 ڈبل بیڈ تھے, 5 کے 5 لا کر دیتے. 6 فریج تھے, یہ بھی دے دیجیے. 1 ماروتی تھی, وہ بھی دیتے. 2 موٹر سائیکل اور 1 بلٹ. کچھ تھا کیا, وہ پورے گھر میں تھا کیا؟ معلوم ہے کتنا سامان تھا؟ اتنا سامان تھا کہ اس سامان کو لانے کے لیے کسی مزدور کی ضرورت نہیں پڑی. ایک پوٹلی میں باندھ کر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر سارا گھر, جس کے گھر کے سارے سامان کا عالم یہ ہو کہ ایک گٹھری میں بن جائے, کتنا سامان ہوگا اس کے گھر میں. اور اتنا سامان لے کر آئے تھے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ صدیق تم سارا سامان لے, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا حضور, اللہ کو اور اس کے رسول کو گھر والوں کے لیے چھوڑا. آپ سوچیں کتنا سامان تھا, ایک گٹھری میں آ گیا. مگر اس ایک گٹھری کے خلوص کی اور نیت کا عالم یہ تھا کہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ آج میں بہت خوش تھا کہ آج وہ دن ہے کہ میں صدیق سے, ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا. وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے. وہ سامان اچھا خاصا تھا, مگر جب لا کر سامان دیا, ماجرا دیکھا کہ یہ, وہ جانتے تھے کہ ابو بکر کے پاس تو اتنا سامان ہے نہیں, اسلام کو میں آج بڑی نظر پیش کر دوں گا. حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ مال سے لے کر آ رہے, مگر صدیق اکبر کی اس گٹھری کا مقابلہ نہیں کر سکے. وہ 1000 اونٹ, وہ 1000 اونٹ سامان سے لگے ہوئے اس ایک معمولی گٹھری کا مقابلہ نہیں کر سکے. تو بات یہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا چندہ اور نذرانہ آپ دے رہے ہیں اللہ کے سامنے, بات یہ ہے کہ کس خلوص اور کس نیت سے. مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. یہ ہے متقی. اب سوچو کتنے متقی ہیں اس دنیا میں. عجیب اور بڑی بات. اسی پر اتنا ہی ہدایت کا حال دیکھیں, جتنے متقی اتنی ہدایت, کیونکہ ہدی للمتقین. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آفاقی پیغام کو اپنے دل میں اتاریں, اس کو سمجھیں, اس کو برتیں, اس پر عمل کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, ان پر ایمان لائیں, اللہ پر ایمان لائیں, اس پر بھروسہ کریں, اس پر توکل کریں, اس پر اعتماد کریں, اور جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کریں, جو حرام اور مکروہات ہیں ان سے بچیں, ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو بھی ہمیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں. تو چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو, 5 روپے ہی کیوں نہ صحیح, 1 چاول کا دانہ کیوں نہ صحیح, 1 گیہوں کا دانہ کیوں نہ صحیح, 1 باجرے کا دانہ کیوں نہ صحیح, جتنا دیا ہے اللہ نے اگر 100 دانے دیے ہیں باجرے کے تو آپ 1 دیجیے, اور جو 1 آپ دے رہے ہیں, وہ جو 99 بچے, ان 99 کا حال کیا ہوگا؟ کتنی بھوک مٹا لیں گے 99 دانے آپ. اور اگر 100 دانے بھی کھا لیتے تو کیا بھوک مٹ جاتی؟ کیا فرق پڑا؟ تو آپ کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑا. 50 بوری گیہوں تھا, 1 بوری گیہوں آپ نے دیا, کوئی فرق نہیں پڑا, بھوکے نہیں بڑھ جائیں گے. مگر اس کا مطلب, اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, 7 سنابل. یہاں سے بات شروع ہوگی. تم نے 1 دانہ دیا, 1 دانہ, ایسا سمجھو کہ 1 دانے سے 7 بالیاں نکلی, ہر بالی سے 100 دانے نکلے, 700 دانے تو یہ لکھے پڑے ہیں, 100% 700 دانے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے زیادہ عطا کرتا ہے. تم 1 دانہ دو گے 700 گنا اللہ عطا کرے. مگر ایمان ہونا چاہیے, یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر دیتا ہے کہ 1 حبہ, 1 دانہ خرچ کرو گے اگر
اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں گی، اس 7 بالیوں میں سے 100 دانے نکلیں گے، اور اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، یضاعف ہو، اس سے بھی زیادہ گنا، کئی گنا بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ ورنہ 700 تو لکھے ہوئے ہیں، تو گن سکتے ہیں آپ، ایک دیا تو 700 ملے، نیت یہ ہونی چاہیے۔ تو کار خیر میں حصہ لینے کی ضرورت ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ایمان اور عقیدہ مضبوط اور خوش عقیدہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب باتیں ہوں گی تو پھر قرآن کی ہدایت دیکھیں، کیسی کیسی ہدایت قرآن نے دی۔ جب مسلمان ان تینوں صفات کے حامل تھے، پوری دنیا مسلمانوں کے قدموں میں پڑی۔ مسلمان کے کپڑوں میں تو پیبند لگا ہوتا تھا، مگر بڑے بڑے راجے مہاراجے بادشاہ، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، رومن امپائر مسلمانوں کے سامنے ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ فلسطین کی طرف جاتے ہیں تو چابیاں اٹھا کر دے دیتے، پاسے کے لیجیے، جنگ مت کیجیے۔ خیبر کے اندر اگر دروازہ بند کر لیا تھا تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینک دیا، پرشین امپائر کی دھجیاں اڑا دی مسلمان۔ وہی ٹوٹی ہوئی تلواریں، وہی پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے، تھکے ہارے مسلمان، مگر صفات وہ مومن تھے، اور ہدایت مومن کے ساتھ، متقی کے ساتھ ہے، وہ تقوی والے تھے، ہدایت ان کے ساتھ تھی، قرآن کی طاقت ان کے ساتھ تھی، قرآن کی قوت ان کے ساتھ تھی، اللہ کی مرضی ان کے ساتھ تھی، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، اللہ کی قدرت ان کے ساتھ دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے۔ آپ ذرا سوچو، یعنی چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، کہا جاتا نا، یہ صرف متقی کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ چت بھی آپ کی، پٹ بھی آپ کی، یہ صرف تقوی والے کی ہے۔ زندہ رہو تو تمہاری دنیا ہے، مر جاؤ تو آخرت تمہاری ہے۔ آپ ذرا سوچیں، صحت مند ہو تو تمہیں ثواب مل رہا ہے، بیمار ہوئے تو تمہیں ثواب مل رہا ہے، کھانسی آئی تو ثواب مل رہا ہے، بخار آیا تو ثواب مل رہا ہے، نماز پڑھ پا رہے ہو تو ثواب مل رہا ہے، نہیں پڑھ پا رہے ہو تو ثواب مل رہا ہے، حج پہ جا رہے ہو تو ثواب ہے، نہیں جا پا رہے ہو تو ثواب ہے، راستے میں مر گئے تو ثواب۔ چت بھی تمہاری، پٹ بھی تمہاری، تقویٰ چاہیے۔ ہدی للمتقین۔ کسی کو میدان کارزار لگا ہوا ہے، کسی کو مارا تب بھی تم زندہ باد، کسی نے تمہیں مار دیا تب بھی تم زندہ باد۔ خیبر آپ سوچیے نا، جنگ بدر اور حنین اور خیبر میں کیا ہوا؟ مولا علی مشکل کشا حضرت امیر حمزہ کو دیکھو، حضرت سیدنا امیر حمزہ میدان بدر کے ہیرو ہیں، تب بھی ان کو زندہ باد کہا جا رہا ہے، اور میدان احد میں شہید ہو گئے تب بھی زندہ باد رہا۔ جب زندہ تھے تو دنیا ان کو زندہ کہہ رہی تھی، شہید ہو گئے تو قرآن نے ان کو زندہ کہہ دیا۔ چت بھی اپنی، پٹ بھی اپنی، صرف مومن کی ہے۔ غریب ہو تو تمہارے پاس ثواب ہے، مالدار ہو تو تمہارے پاس ثواب ہے، فاقہ کر لو تو تم ثوابی ہو، کسی دوسرے کو کھانا کھلا دو تو تمہیں تمہارا عیش، ہر چیز میں۔ چت بھی آپ کی، پٹ بھی آپ کی۔ تقویٰ چاہیے، یہ بغیر خوش عقیدگی کے نہیں ہوگا، بغیر ایمان کے نہیں ہوگا، بغیر اعمال کے نہیں ہوگا، اور بغیر انفاق کے نہیں ہوگا۔ آپ کو خرچ کرنا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دین کی خاطر، نصرت کی خاطر، اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرنا ہوگا۔ یہ ہماری بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اداروں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، عورتوں کو، سب کو لے کے چلے، سنبھال کے چلے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بات تو بہت کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پہنچی، اور کرنے کو تو باتیں بہت ہیں ابھی، تو اور بھی 2-4 آیتیں سوچ رہا تھا ہو جاتی ہیں اور مکمل ہو جاتی بات، اولئک علی ھدی من ربہم تک، مگر ٹائم بہت ہو گیا ہے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو اس کے آگے بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دین و ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے زندہ رہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندہ رہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ زندہ رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, 29 شعبان کو جلوس نکلتا ہے کاملے میں. حشمت صاحب لے کے چلتے ہیں اس کو, غوث پاک کا غلاف ان کو دیا گیا ہے. اس میں کچھ دقتیں آ رہی تھی, کچھ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کچھ اس کی پرمیشن لینا ہے, اس کے اور بہت سے کاغذی کارروائی ہے, تو اس کی میں نے آج ایک کمیٹی بنا دی ہے. حنیف صاحب کو بتا دیا, ان کو بتا دیا ہے, باقی کمیٹی میں نام لکھوا دیے میں نے کہ یہ لوگ اس میں رہیں گے. یہ بحیثیت خادم ہیں, پورے قصبے کا, پوری بستی کا وہ جلوس ہے, ہر کسی کو اس میں شریک ہونے کی اجازت ہے, ادب کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ. اور اس کی خدمت کرنے کے لیے 11 لوگ میں نے متعین کر دیے ہیں. انشاءاللہ یہ لوگ خدمت کریں گے, اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا کریں گے. اس کے بعد پھر دوسرے نوجوان آپ ہی کے گھروں سے, آپ ہی کی بستیوں سے نکلیں گے, وہ شریک ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ جلوس جاری رہے گا. اب وہ لمحہ آ گیا جس کے لیے آپ لوگ بیٹھے تھے, دستار قرآن شریف کی, تو اب اس کا منظر ملاحظہ کیجیے آپ لوگ. السلام علیکم.